السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملت ایجوکیشن یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے، اور یہ انوار ہدایت دا لائٹس آف گائیڈنس کا 5واں پارٹ اور 5ویں قسط آپ کے سامنے ہے۔ اس کے اندر ہم پڑھیں گے امت کے لیے رحمت دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں، انسٹرکشن آف پروفٹ محمد فار ہز امہ۔ آئیے حدیث دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو 5 باتوں کی نصیحتیں۔ اللہ کے نبی نے اپنے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ کو 5 نصیحتیں فرمائیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یأخذ عنی هؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن فقال ابو ہریرہ قلت انا یا رسول اللہ فاخذ بیدی فعد 5 وقال۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو مجھ سے یہ باتیں لے اور ان پر عمل کرے، یا ایسے لوگوں کو سکھائے جو ان پر عمل کرے؟ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے کہا انا یا رسول اللہ، میں اللہ کے رسول، میں آپ سے وہ باتیں لوں گا اور دوسروں تک پہنچاؤں گا۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑا اور 5 چیزیں ارشاد فرمائیں۔ وہ 5 کیا ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ حرام چیزوں سے بچو، تم سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ Be on guard against the unlawful and you shall be the most worshipping among the people۔ تو یہ پہلی بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ حرام اور ناجائز امور سے اپنے آپ کی حفاظت کرو گے تو تم دنیا میں سب سے بڑے عبادت گزار انسان شمار کیے جاؤ گے۔ حرام سے بچنے کا نام ہی تقوی ہے، اور جس میں تقوی ہوگا، پرہیزگاری ہوگی، اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ہوگا، وہ سب سے بڑا عابد ہوگا۔ جیسا کہ نماز نہ پڑھنا حرام ہے، تو اس سے بچنے کا مطلب یہ ہوگا کہ نماز پابندی سے پڑھنا ہے، اور رمضان میں روزہ نہ رکھنا حرام ہے، تو اس سے بچنے کا مطلب روزہ رکھنا ہوگا، اور زکوٰۃ نہ دینا ناجائز اور حرام ہے، تو اس سے بچنے کے لیے زکوٰۃ دینی ہوگی۔ جھوٹ بولنا حرام ہے، اس سے بچنے کے لیے سچ بولنا ہوگا جو عبادت ہے، اور خیانت کرنا حرام ہے، اس سے بچنے کے لیے دیانت داری اختیار کرنی ہوگی جو کہ عبادت ہے۔ نامحرم پر نگاہ جما کر دیکھنا حرام ہے، اس سے بچنے کے لیے فوراً نگاہ کو نیچی کرنا ہوگا جو کہ عبادت ہے۔ شراب پینا حرام ہے، خدا کے خوف سے اس کو ترک کر دینا عبادت ہے۔ سنیما، فلم اور گندے پروگرام دیکھنا حرام ہے، تو خدا کے خوف سے اس کو چھوڑ دینا یہ عبادت ہے۔ سودی کاروبار حرام ہے، خدا کے خوف سے اس کو چھوڑ دینا یہ عبادت ہے۔ غرض یہ کہ ہر حرام اور ناجائز چیز کو چھوڑ دینا عبادت بن جاتا ہے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ حرام چیزوں سے بچو، تم سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ Be on guard against the unlawful and you shall be the most worshipping among the people۔ یہ تھی پہلی نصیحت۔ دوسری نصیحت، وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ۔ اور اللہ نے تمہارے لیے جو کچھ مقدر فرمایا ہے اس پر راضی ہو جاؤ تو تم سب سے زیادہ غنی اور مالدار بن جاؤ گے۔ Be satisfied with what Allah has allotted for you and you shall be the richest of the people۔ اس دنیا میں سب سے بڑا غنی اور سب سے بڑا مالدار کون ہے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا مالدار وہی شخص ہے کہ اللہ نے اس کے لیے جتنا مقدر فرما دیا ہے اس پر وہ خوش رہتا ہے، اور کہتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ مجھے عنایت فرمایا ہزاروں لاکھوں کو اتنا بھی نصیب نہیں ہوتا ہے۔ تو سب سے بڑا غنی نہ ہوا تو اور کیا ہے؟ ایسا شخص کبھی دولت کے لیے غم اور رنج اور بے چینی میں نہیں رہتا، ہر وقت خوش رہتا ہے، بے فکری میں رہتا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اے ابن آدم،
اے انسان تو میری عبادت کے لیے وقت نکال، میں تیرے سینے کو استغنا کی دولت سے بھر دوں گا۔ استغنا یعنی اپنے آپ کو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر راضی رکھنا اور اسی میں خوش رہنا۔ اور ایک حدیث میں آپ کا ارشاد ہے، مالداری دولت کی کثرت سے نہیں ہوتی بلکہ دل میں استغنا کی دولت سے سب سے بڑی مالداری آتی ہے کہ آپ کا دل کسی چیز پر مطمئن ہو جائے اور اللہ کے فیصلوں پر، اس کی نعمتوں پر راضی ہو جائے، یہی سب سے بڑی مالداری ہے۔ یہ تھی دوسری نصیحت۔ تیسری نصیحت اللہ کے نبی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو فرمائی، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اور پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، ہمدردی کرو، تم مومن کامل بن جاؤ گے۔ Be kind to your neighbor and you shall be a believer، کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک اور رواداری اور اچھائی کا معاملہ کرتے رہو تو تم مومن کامل کہلائے جاؤ گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوتی ہے وہی حسن سلوک کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کو چوتھی نصیحت آپ نے فرمائی، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اور دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، تم کامل مسلمان بن جاؤ گے۔ Love for the people what you love for yourself and you shall be a Muslim، کہ کامل مسلمان وہی ہے جو دوسروں کے لیے اس چیز کو پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جیسا کہ دوسری حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل اور مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جس طرح اپنے لیے اچھی چیزیں سوچتا ہے، اچھے کام کرنا پسند کرتا ہے، اسی طرح اپنے بھائیوں کے لیے بھی اچھا سوچے، اچھی چیزیں ان کے لیے پسند کرے۔ پانچویں حدیث اللہ کے نبی نے فرمائی، وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ الضِّحْكَ تُمِيتُ الْقَلْبَ، کثرت سے مت ہنسا کرو، اس لیے کہ کثرت سے ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ And do not laugh too much, for indeed increased laughter kills the heart، کہ کثرت سے مت ہنسا کرو، اس لیے کہ کثرت سے ہنسنے کی وجہ سے، زیادہ ہنسنے کی وجہ سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اور دل مردہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نیک اعمال میں دل نہیں لگے گا اور آہستہ آہستہ اعمال صالحہ اور نیک کاموں سے دلچسپی ختم ہوتی جائے گی اور آخرت کی فکر ختم ہوتی جائے گی اور دل سیاہ ہوتا جائے گا، پھر عمل صالح کی توفیق نہ ہوگی۔ اس لیے آپ نے نہایت اہتمام سے ارشاد فرمایا، وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ الضِّحْكَ تُمِيتُ الْقَلْبَ، کہ زیادہ نہ ہنسا کرو کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان پانچوں نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ پانچوں چیزیں ہمارے اندر پیدا فرمائے۔